تو ماں باپ کے لیے دعا یہ شرط ہے نیک صالح ہونا۔ اس بات کا نوجوانوں خاص طور سے دھیان رکھنا کہ اگر اپنے ماں باپ کی کامیابی چاہتے ہو، جو انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیے، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم نمازیں پڑھو اور اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو، دادا پردادا کو، مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو یاد رکھو۔ ایک بار اگر آپ نے یہ جملہ کہہ دیا اپنی دعا کے اندر، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں ماں باپ کے لیے بھی، خود اپنے لیے بھی، مومنین مومنات کے لیے بھی، سب کے لیے دعا ہے۔ اگر دنیا کے اندر شرک و بدعت والوں کو چھوڑیے، آپ بدعتیوں کو، مشرکوں کو، مومنین مومنات کا ذکر ہے۔ اگر موحد مومنین مومنات کے لیے آپ نے دعا کی، اور دنیا میں اگر 2 ارب یا 2 کروڑ یا جتنے بھی مومنین ہیں موحد، صوم و صلات کے پابند، ان تک دعا پہنچے گی تو اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ نہیں سمجھیں گے ہم دین کو، نہ سمجھا ہے، دنیا کے لیے بڑی تگ و دو ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے، بھاگ دوڑ ہے، بڑی سوچ بچار ہے، کس طریقے سے کیا کرنا ہے، کیسے فیکٹری چلانا ہے، کیسے بھٹا چلانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیسے دکان چلانا ہے۔ آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو بس پیسہ ہو چاہے جیسا، حلال ہو یا حرام، پیسہ آ جائے بس۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے آج کے اس خطبے میں کہا ہے، پہلے صبح اس کو، اس کے بعد ہمارے سامعین اور سامعات کو ان باتوں پر صحیح معنی میں غور و خوض کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اللہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے، نہیں۔ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی موت۔ صحابہ سے آپ نے کہا کہ میرے پیارے صحابہ، تمام خواہشات کو چکنا چور کر دینے والی، توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو، یعنی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ موت برکھ ہے اور کہاں پر آئے گی یہ پتہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ سے آئے گی، سانپ ڈسے گا، ہارٹ اٹیک ہوگا، کس حالت میں موت آئے گی۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، اور اس بات کا خیال رکھو کہ موت یقینی ہے، موت برحق ہے، اور سب سے اچھی موت وہ ہے جو حالت ایمان پر آ جائے، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، اور گھر پر اپنے بچوں سے وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے آئے۔ آدمی مر جاتا ہے وطن سے غیر وطن میں، کیسی حالت میں مرا، کیا زبان سے اس کی نکلا نہیں نکلا، بس اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور تمام خواہشات کا خاتمہ کر دینے والی موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو کہ موت یقینی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہرحال یہ نصیحت کے طور پر ساری باتیں جو کچھ آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب تک جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ ہماری بخشش فرمائے اور ہماری اصلاح بھی فرمائے، اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی، یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی، گامزن رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، عقل حلال کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، عقل حرام سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرما، اے اللہ جو غیر وطن میں ظالموں کی چنگل میں پھنسے ہوئے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے بری فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ غزہ اور پروردگار جو دوسرے حماس وغیرہ کے مسلمان ہیں یا جو سنگٹھن ہیں، اے اللہ جو تیری رضا کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی فرشتوں کے ذریعے سے غیبی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا عطا فرما، باطل کا مقابلہ عطا فرما، رب کریم جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔